بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سب اس کا اپنا کیا ذرا ہے۔ یہ حیدرآباد میں ہی ہمارے ہاتھ آ گیا ہوتا تو کم از کم اندھا نہ ہوا ہوتا۔ اب تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ روی نے رونا اور سسکنا بھول کر پوچھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے یکا یک سرد لہجہ اختیار کر لیا۔ کیا تمہارا ذہن پھر بہک رہا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا۔ تم نے دیکھ لیا کہ بھگوان نے اسے کیسی سزا دی ہے۔ آدمی پیدائشی اندھا ہو تو اسے صبر آ جاتا ہے۔ اس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو اس کی زندگی میں حسرتوں اور پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ایسی زندگی موت سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، یہ بس میرا خیال ہے۔ تمہاری بات ادھوری ہے۔ ذرا یہ بھی تو سوچو کہ جسے قدرت نے ایسی سزا دی ہے، اسے انسان موت کے سوا کیا سزا دے سکتا ہے؟ اب تو اسے آنکھیں پھوڑنے کی دھمکی دے کر بھی نہیں ڈرایا جا سکتا۔ میں نے بے رحمی سے جواب دیا۔ میں نے اسے جوان اور صحت مند دیکھا تھا۔ اس حال میں دیکھ کر میں اپنے بے ساختہ صدمے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ ایک بار یہ تمہارے قبضے میں چلا جائے گا تو تم جانو اور یہ جانے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ دنیا میں روز لاکھوں نہیں تو ہزاروں آدمی مرتے رہتے ہیں، ان میں ایک ہری بھی شامل ہو گیا تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ جو رونے والے ہیں وہ اسے عمر بھر روتے رہیں گے۔ انہیں رونے دو، مگر اب تم نہ رونا۔ ابل خان نے سختی سے کہا۔ روتے ہوئے مرد مجھے زہر لگتے ہیں۔ یہ بہت برا ہے، بدماش ہے، فاجی ہے، مگر میرا رشتہ دار ہے۔ اس کے برے انجام پر میرا دل روتا رہے گا، مگر تم میری کوئی آواز نہیں سنو گے۔ یہ میرا وعدہ ہے مظہر جی۔ جانتے ہیں کہ میں اپنا قول نبھانے والا آدمی ہوں۔ میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ ماروتی جیسی خوبرو اور دلکش خاتون کا مزاج داں شوہر تھا، جو باہمی اعتماد کے نام پر اپنی بیوی کی ہر بے راہ روی نظریں چرا لینے کا عادی تھا۔ اس نے گفتگو کی روانی میں میرا نام لے دیا اور میں چپ رہا، کیونکہ وہ ایک بے ضرر سی بات تھی۔ اپنی زبان بند رکھنے میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا۔ لینڈ روور فراٹے بھرتی ہوئی حیدرآباد کی حدود میں داخل ہوئی تو سڑک پر رکشا گاڑی اور ٹرک کے ساتھ ہی باندھ باندھ کی ہاتھ گاڑیاں اور بیل گاڑیاں بھی رینگ رہی تھی۔ اول خان نے ایک بٹن دبا کر سائرن آن کر دیا۔ ہم کراچی سے یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ہمیں حیدرآباد سے کافی آگے باٹی شاہ تک جانا تھا، جہاں رات کی تاریکی کی وجہ سے ہری چنگ تک پہنچنا مشکل تھا۔ ہم تینوں اس مہم پر اپنی رات برباد کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، مگر وہ معاملہ باٹی شاہ سے بہت پہلے حیدرآباد کے مضافات ہی میں طے ہو گیا تھا۔ ہم حیدرآباد اور جام شوروں سے ہوتے ہوئے باہر نکلے تو میری ریسٹ واچ کی سوئیاں رات کے 10 بجے سے بھی ذرا پیچھے تھیں۔ 11:30 بجے ہم گلشن اقبال پہنچ چکے تھے۔ روی اطمینان سے ہری چند کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق ہری چند کا سانس چل رہا تھا، مگر اس پر گہری بے ہوشی طاری تھی۔ اول خان نے نیپا کا چوراہا گھوم کر گاڑی فٹ پاتھ سے لگا کر روک دی اور کہا، روی یہاں سے ہمارا اور تمہارا راستہ جدا ہوتا ہے۔ ٹیکسی پکڑو اور گھر لوٹ جاؤ، ماروتی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اپنے بڑے بھائی کی بد مزاجی اور زبان کی خرابی کی وجہ سے اس نے ماروتی کو ہوٹل میں چھوڑ دیا تھا۔ موقع آنے پر میں نے اول خان کو آگاہ کیا، وہ اس کا انتظار کرنے کے بجائے ہوٹل میں آرام کر رہی ہوگی۔ اوہ، تم ان دونوں کے گھر سے اسی لیے پیسی ہوتے ہوئے آئے تھے؟ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ ارادہ یہی تھا، مگر وہ شیرٹن میں ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ روی موہن گاڑی سے اترنے میں تردد کر رہا تھا۔ اول خان کے کسی کڑوے کسیلے تبصرے سے پہلے میں نے اس سے کہا، جلدی اترو، ہم بے ہوش ہری کے ساتھ زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتے۔ مجھ سے یہ نہ کہو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ پولیس والوں نے ہری کو دیکھ کر بھی تم سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ اس نے کسیانی آواز میں کہا، تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میں جا رہا ہوں، پیدل نہ جانا، یہاں سے ٹیکسی لے لینا۔ اول خان نے طنزیہ انداز میں اسے تاکید کی۔ بہت بہتر، گڈ بائی، اس نے طنز کو سمجھے بغیر سعادت مندی سے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ اسٹیشن 4 جانے کے لیے تمہیں ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی حرکت میں آنے کے بعد میں نے اول خان سے پوچھا، تم ٹول پلازا
پلازا کے بعد ہی مڑ کر سیدھے ملیر چھاونی تک پہنچ سکتے تھے، وہاں سے تمہارے روی کو سواری حاصل کرنے میں دقت ہوتی، اس کی وجہ سے ادھر نکل آیا۔ اس نے مسکرا کے کہا، حیدرآباد سے آنے والی بسیں ٹول پلازا سے سوار ہونے والوں کو 10 روپے میں شہر کے کسی بھی حصے میں پہنچا دیتی ہیں، تم نے بلا وجہ اتنی زحمت مول لی، میں سمجھ رہا تھا کہ تم اسے گھر لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہو، یہ گھر کے قابل نہیں ہے، اس کی طویل بے ہوشی نے مجھے فکر مند کر دیا ہے، اسے فوری طور پر طبی امداد نہ ملی تو یہ کچھ بتانے سے پہلے جہنم واصل ہو جائے گا، میں تم سے تیسری اور آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اول خان نے کرسی آگے سرکا کر گراتے ہوئے کہا، تم نے زبان نہ کھولی تو تمہارے زخموں پر نمک اور مرچوں کا پانی ڈالنا شروع کر دوں گا اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، یہاں کوئی تمہاری چیخیں نہیں سنے گا، تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تو مجھے سوچنے کے لیے ذرا سی مہلت دے دو۔ ہری چند کے زخمی اور متورم ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، میری آنکھیں نکارہ ہو چکی ہیں، میرا پورا بدن سن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، میں زندہ بھی ہوں یا مر چکا ہوں۔ میں نے اول خان کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رکھا اور کہا، ہم منکر نکیر نہیں ہیں، ابھی تم زندہ ہو مگر زخمی ہو، کیا روی موہن بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اس کی آواز کسی جذباتی اتار چڑھاؤ سے آ رہی تھی۔ وہ واپس جا چکا ہے، تمہارا پتہ ماروتی نے دیا تھا اور تمہاری پہچان کے لیے روی ہمارے ساتھ تھا، اپنا کام پورا کر کے وہ چلا گیا۔ اس نے بستر پر پڑے پڑے اپنے سر کو متاسفانہ انداز میں دائیں بائیں جنبش دی اور کہا، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا مگر تم اپنی آواز سے نرم دل اور مہربان معلوم ہوتے ہو، اتنا بتایا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ یہ کون سا شہر ہے، میں کہاں ہوں، وقت کیا ہوا؟ تم حیدرآباد کے ایک ہسپتال میں ہو اور اس وقت رات کے 10 بجے ہیں۔ میں نے اسے حیدرآباد میں موجودگی کا یقین دلانے کے لیے وقت میں ان 2 گھنٹوں کی کمی کر دی جو اسے حیدرآباد سے کراچی لانے اور پھر ہوش میں لانے میں صرف ہوئے تھے۔ یہ ہسپتال ہے تو پھر یہاں کوئی میری چیخیں کیوں نہیں سنے گا؟ رات گہری ہونے دو، یہاں تمہیں دوسرے مریضوں کی چیخیں بھی سنائی دیں گی۔ ہسپتال کا عملہ ایسی آوازوں کا عادی ہے، وہ تمہاری چیخوں کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ تم نے یہاں زبان نہیں کھولی تو ہم تمہارا علاج ترک کر کے کہیں اور لے جائیں گے۔ کیا تم واقعی میرا علاج کرا رہے ہو؟ اس بار اس کی آواز میں امید کی ایک تڑپ نمایاں تھی۔ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، تمہارے بدن اور چہرے میں شیشے کے ٹکڑے پیوست تھے، تمہارا داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تمہارا علاج نہ کیا گیا ہوتا تو اس وقت تم درد اور اذیت سے بری طرح تڑپ رہے ہوتے۔ ہم تمہارے نرم دل حریف ہیں، شفاق ہوتے تو اس وقت تمہارا حال کچھ اور ہوتا، تم کچھ اور باتیں کر رہے ہو، تمہارا ساتھی واقعی شفاق ہے۔ اس نے کہا، وہ جو کچھ پوچھ رہا ہے شرافت سے بتا دو، وہ من مانی پر تل گیا تو میں اسے نہیں روک سکوں گا۔ کیا وہ یہاں نہیں ہے جو تم اس کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے، اب تم زیادہ وقت برباد مت کرو۔ وہ کیسے چلا گیا؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے پوچھا۔ میں نے اس کے قدموں کی کوئی آہٹ تک نہیں سنی، اس کی جرہ پر میں دانت پیس کر رہ گیا۔ تم پیدائشی اندھے نہیں ہو کہ ذرا سی دیر میں اتنی ہلکی آوازوں کو محسوس کر سکو؟ اگر تم اس کی زبان سمجھنے پر مصر ہو تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ ہی تم پر رحم کرے گا۔ میں نے اس سے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا، ویسے تو ایس ٹی ایف کا پورا عملہ ہی ابتدائی طبی امداد کے سارے اصولوں سے واقف تھا، لیکن عملے میں کئی باقاعدہ تربیت یافتہ ڈسپینسر بھی موجود تھے جنہوں نے ہمارے اسٹیشن 4 پہنچتے ہی ہری چند کے زخموں سے شیشوں کی کرچیں نکالنی شروع کر دی تھی، مگر اس کی آنکھوں کو وہ ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ اس اثناء میں اول خان نے ایک قریبی فوجی یونٹ سے 2 ڈاکٹروں کی خدمات مستعار لے لی تھی۔ انہوں نے ہری چند کے ٹوٹے ہوئے بازو اور زخموں کا معائنہ کر کے بتایا تھا کہ جلد میں دیر تک شیشہ پیوست رہنے کی وجہ سے زخموں کے گرد خون جم چکا تھا، اس وجہ سے زخمی کا زیادہ خون ضائع نہیں ہوا تھا، مگر اس کے بعض زخم زہریلے اور خطرناک ہو گئے تھے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ زخموں کی مکمل صفائی اور مرہم پٹی کے بعد ہری چند کے جسم کے تمام کھلے ہوئے حصے ڈریسنگ کی پٹیوں اور ٹیپ میں چھپ گئے تھے۔ امکان یہ تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی درد کی اذیت سے چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ وہ دونوں پیشہ ور ڈاکٹر تھے اور اسپیشل ٹاسک فورس کے طریقہ کار سے واقف نہیں تھے، انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ اول خان نے ان کو صرف اتنی تجویز پیش کی کہ زخمی کو انجیکشن وغیرہ کے ذریعے کچھ ایسی دوائیں دے
دی جائیں جن کے اثرات سے متاثرہ حصے چند گھنٹوں کے لیے سن ہو جائیں اور وہ ہوش میں آنے کے بعد زیادہ شور شرابہ نہ کر سکے۔ بظاہر وہ انسانی ہمدردی پر مبنی تجویز تھی جس پر اول خان کی اپنی حکمت عملی بھی مضمر تھی۔ ڈاکٹروں نے باہمی مشورے کے بعد ہری چند کے جسم کے مختلف حصوں میں کئی انجیکشن لگائے اور ہوش میں آنے پر اس کے پرسکون رہنے کی یقین دہانی کرا کے رخصت ہو گئے۔ ہم دونوں کے دل ہر وقت نرم اور انسانی ہمدردی سے لبریز رہتے تھے، لیکن اپنے ملک کے غداروں کے ساتھ ہم ذرا سی بھی نرمی کے قائل نہیں تھے۔ ڈاکٹروں نے ہری چند پر جو توجہ دی وہ ان کے پیشے کے تقاضوں کے عین مطابق تھی، مگر اول خان کو صرف ہری چند کی کہانی سے دلچسپی تھی۔ اسے خلش تھی کہ کرشن کمار سے بعض پرس ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اس کمی کو ہری چند کے بیان سے پورا کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ مجھے اس سے کوئی نئی بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ اطمینان سے پوچھ گچھ مکمل ہونے کے بعد ہری چند کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے گا۔ وہ روی موہن کے مقابلے میں کرشن کمار کا بہت زیادہ قریبی ساتھی تھا اور جلد از جلد اپنے دوستوں تک پہنچنے کا حقدار تھا۔ اس کام میں تاخیر مناسب نہیں تھی۔ جو کچھ وہ پوچھ رہا ہے اس کے جواب اسے معلوم ہے۔ ہری چند نے خاموشی کے دوران میں چند گہرے گہرے سانس لینے کے بعد کہا، کرشن کمار میرا گہرا دوست تھا اور وہ یہاں جو کچھ کر رہا تھا اس میں اسے کافی حد تک میری مدد اور حمایت حاصل تھی۔ پھر اب میں کیا بتاؤں، تمہارے یہاں کن لوگوں سے رابطے تھے؟ کرشن کمار کو کہاں سے ہدایت ملتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کا سارا کام کرشن کمار نے سنبھالا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میرپور خاص اور حیدرآباد میں اس کی ایک ٹیم تھی جو اس کی ہدایت پر عمل کرتی تھی، باقی رابطے ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے تھے۔ حیدرآباد تمہارا شہر ہے، یہاں اس کی ٹیم میں کون لوگ شامل تھے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اس کا اپنا گروہ نہیں تھا، اس کی زیادہ تر امیدیں صحرا سے وابستہ تھیں۔ وہ بہت فراخ دلی سے مراد دریب کی سرپرستی کرتا تھا اور اس کی این جی او کرشن کے مقاصد کو آگے بڑھا رہی تھی۔ مراد کے غائب ہونے پر وہ بہت پریشان تھا۔ ہری چند نے کرشن کمار کی پریشانی کی بالکل صحیح نشاندہی کی تھی۔ جب تک مراد دریف آزاد اور زندہ تھا، کرشن کمار تھارگے صحرا کی وسعتوں میں پوری آزادی کے ساتھ اپنی سازشوں کے جال پھیلانے میں مصروف تھا، اور جو ہی مراد منظر عام سے غائب ہوا، کرشن کمار اپنے سارے کاموں کو بھول بھال کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور پھر اسی کے نتیجے میں مارا گیا۔ تم اس کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ اس بار میرا سوال زیادہ چبھتا ہوا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی بہت پرانی اور گہری تھی۔ وہ ہر کام میں مجھ سے مشورہ ضرور کرتا تھا اور پھر جو کام چاہتا مجھے سونپ دیتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی یہاں کر رہا تھا اس کے لیے کس کو جواب دیتا؟ کسی کو نہیں۔ یہاں وہ اپنی مرضی کا مالک اور صحرا کا بادشاہ تھا، لہذا جو چاہتا تھا کر گزرتا تھا۔ اس نے اپنی قوت کو مجتمع کیا اور اچانک بستر سے اٹھ گیا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھیں، اس کے حلق سے دبی دبی ایک چیخ نکلی اور اس کا بایاں ہاتھ بے اختیار داہنے بازو پر چلا گیا۔ اگلے لمحے وہ بستر سے اتر کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اپنے ڈریسنگ میں چھپے ہوئے چہرے اور آنکھوں کی وجہ سے کوئی ڈراؤنا افرید نظر آ رہا تھا۔ میں زندہ ہوں، وہ بایاں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے ہزیانی لہجے میں بولا۔ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہوں، اگر میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو میں پھر پہلے جیسا ہو سکتا ہوں۔ یہ بات سب جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ میں نے اس کے ایک ٹخنے پر ٹھوکر سے ضرب لگائی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سنبھلنے کی ناکام کوشش میں اپنے شکستہ بازو کو ہلاتا اور چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے لیے وہ اذیت اتنی شدید تھی کہ وہ جس حالت میں گرا تھا اسی طرح پڑا رہا۔ انیل کو جانتا ہے یا نہیں؟ اول خان نے اپنی کرسی چھوڑے بغیر سرد لہجے میں پوچھا۔ ہری چند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں اس کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے بازو کا پلستر اتار کر اس کا داہنا بازو وہاں سے کاٹ دو جہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اول خان نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ہری چند کے پہلو پر گرا ہوا اس کا مجروح ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ وہ بائیں ہاتھ سے مزاحمت کرتے ہوئے چیخا، ٹھہرو ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، مجھے کسی جانور کی طرح مت کاٹو، مارنا ہے تو میرے دل میں گولی مار دو یا دماغ میں پگھلا ہوا سیسا اتار دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ درندوں سے زیادہ ظالم ہوگے۔ ایسے کھیلوں میں یہی ہوتا ہے، پہلے تم بھیڑیے بنے ہوئے تھے، اب بھیڑ بننے کی کوشش مت کرو، اول خان نے درست آواز میں کہا۔ اپنے انجام کے بارے میں تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے کرشن کمار کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔ میں اس کا ملازم نہیں تھا، وہ
حلق کے بل چیخا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس سے میری دوستی تھی، جو کچھ ہوا دوستی میں ہوا، وہ کہتا رہا، میں کام کرتا رہا، میں نے جان بوجھ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ جرم دانستہ کیا جائے یا نادانستہ، اس کی سزا ایک ہوتی ہے جو تم کو مل کر رہے گی، کیونکہ تم انل بسوا کو جاننے سے انکاری ہو۔ میں نے پسپائی اختیار کر لی تھی اور وہ گفتگو اول خان ہی کا آگے بڑھا رہا تھا۔ انل بسواس وہ کراہنے کے انداز میں بولا، کچھ تو بتاؤ گے؟ میں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ جانتے ہو بتاتے چلے جاؤ، تمہاری نجات کی یہی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں، بس یہ معلوم ہے کہ کرشن کمار میرے دفتر سے کبھی کبھی اسے فون کرتا تھا اور پھر کسی عجیب سی زبان میں اس سے مختصر سی بات کرتا تھا۔ وہ تمہارا دوست تھا، اس نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ وہ انل بسواس سے کیا باتیں کرتا ہے؟ باتیں بتانے والی ہوتی تو وہ میرے سامنے نامانوس زبان نہ بولتا۔ ہری چاند نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے پاس انل بسواس کا نمبر ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ نہیں، ہری چاند نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، میرے پاس نمبر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہری چاند کے جواب پر اول خان نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ مجھے مجبوراً دخل انداز ہونا پڑا۔ تم جھوٹے ہو، تمہارے ریکارڈ میں اس کا فون نمبر موجود ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ تم میری ہر بات کو جھوٹ کیوں سمجھ رہے ہو؟ اس کی آواز میں بے بسی اتر آئی۔ شہر اور ملک سے باہر کی جانے والی ہر کال کی تفصیل بل میں موجود ہوتی ہے۔ بل یہاں حیدرآباد میں نہیں رہتے۔ اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ حیدرآباد ہی میں موجود تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دفتر کے خرچ اور آمدنی کے حساب کے ساتھ میں ہر مہینے کے بل روی کو بھجوا دیتا ہوں، وہ اس کے پاس ہوں گے۔ وہ پکا دغا باز ہے، اس نے اور ماروتی نے مجھے مروایا ہے۔ میں زندہ رہا تو تم دیکھنا کہ میں جلد ہی ان دونوں سے کیا انتقام لوں گا۔ روی کا نام لیتے ہی اس کی ذہنی رو بھٹک گئی۔ تم نے کبھی چونٹی بھی نہیں ماری ہوگی، تم کیا انتقام لوگے؟ میں نے اس کا مضاحکہ اڑایا۔ میں خود کسی سے نہیں الجھتا، لیکن مجھ سے الجھنے والے نے ہمیشہ خاک چاٹی ہے۔ میرا ایک رقیب میرے ہاتھوں جہنم کی آگ میں پہنچ چکا ہے اور مجھ سے بے وفائی کرنے والی میری پہلی محبوبہ آج بھی اپنے تذاب سے جلسے ہوئے ڈراؤنے چہرے کے ساتھ کماری بیٹھی ہے۔ مجھ جیسا ٹھنڈا آدمی جب کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تمہارا اور ماروتی کا گھریلو معاملہ ہے، جس طرح چاہو نبٹا لینا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتاتے چلو کہ کرشن کمار سرحد پار سے آنے والا اسلحہ اور میگزین کہاں ذخیرہ کرتا تھا؟ میرے ذہن میں وہ آخری اہم سوال تھا جس کا جواب ہری سے مل سکتا تھا۔ کھوکھرا پار میں اس نے فردی نام سے ایک دکان کرائے پر لی ہوئی تھی۔ میگزین اور ہتھیاروں کے 24 کریٹ رات کے اندھیرے میں وہاں رکھے جاتے تھے اور پھر ضرورت کے مطابق وہاں سے تھوڑا تھوڑا سا سامان نکلتا رہتا تھا۔ وہ دکان کھوکھرا پار کے کس علاقے میں ہے؟ یہ سوال اول خان نے کیا تھا۔ میں کبھی وہاں نہیں گیا، مجھے نہیں معلوم۔ کاغذ پر نام کسی اور کا ہے، مگر شہر میں سب کو معلوم ہے کہ وہ دکان کرشن کے استعمال میں تھی۔ تم آسانی سے وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ تھوڑے سے تشدد کے بعد وہ راہ راست پر آ چکا تھا۔ وہ بستر سے نیچے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ہم اسے اسی حال میں چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل آئے۔ وہ شدید زخمی اور اندھا ضرور ہو چکا تھا، مگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل تھا۔ بائیں ہاتھ سے ٹٹول کر وہ دوبارہ بستر پر جا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا یا بستر پر تھا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ اسٹیشن 4 پر ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس کی آخری رات تھی، پھر وہ ہر شکوے شکایت کے جھنجٹ سے آزاد ہو جاتا۔ اسٹیشن 4 سے گھر جاتے ہوئے میرے ذہن میں رہ کر انل بسواس کا نام چکرا رہا تھا۔ اول خان نے ہری چند تک پہنچنے کے لیے جس بے تابی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا ثمر بس وہی ایک نام تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ وہ نئی دہلی میں بیٹھا ہوا ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ کرشن کمار کے عمل کا دائرہ تھار اور راجستھان کے علاقوں تک محدود تھا۔ اس کی ساری ضروریات بھی ان علاقوں کی مشترکہ سرحدوں سے پوری ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ انل بسواس سے رابطہ کرنے پر مجبور تھا۔ تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں میں وہ کوئی اہم مہرہ تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اول خان کی لینڈ روور ہمارے دروازے پر رکی تو ہمارے ڈور بیل بجانے سے پہلے ہی ایس ٹی ایف کے ایک آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت میں یہ بات بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ امریکیوں کی طرف سے کسی ممکنہ کارروائی کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے اول خان نے ہماری چھت پر 24 گھنٹے 2 آدمیوں کی پہرے داری کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اول خان مجھے باہر ہی سے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔
میں گھر میں گھسا تو وہاں ہر طرف رات کے سکوت اور سناٹے کا راج تھا۔ روشنیاں گل تھیں اور وہ تینوں اپنی اپنی خواب گاہوں میں اتنے بے خبر سو رہے تھے کہ دروازے پر لینڈ روور کے رکنے اور پھر روانہ ہونے کی آوازیں بھی ان کی نیند پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی۔ میں گھر میں اتنی احتیاط سے داخل ہوا تھا کہ سرے سے کوئی آہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ شاید ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم اپنی پوری رات برباد کر کے صبح واپس لوٹیں گے۔ اس اطمینان کی وجہ سے وہ سب گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ میں اپنے کمرے کا بند دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو نائٹ لیمپ کی دھیمی سبز روشنی میں مسحری پر غزالہ نظر آئی۔ وہ یوں سو رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن اسے اٹھانا ناگزیر تھا۔ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ہری چاند نے حیدرآباد میں اچانک نمودار ہو کر ہمارے سارے پروگرام پر پانی پھیر دیا تھا اور ہمیں کھانا کھائے بغیر ہوٹل سے روانہ ہونا پڑا تھا۔ اس وقت میں بھوکا رہ لیتا تب بھی غزالہ کی نیند میں خلل پڑنا ناگزیر تھا۔ میرے بستر پر بیٹھتے اس کی آنکھ کھل جاتی۔ میں نے بہت نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی نیند اچٹ گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر خوابناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی غزالی آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے سمٹ کر بستر سے اٹھتے اٹھتے بال کلاک پر نظر ڈالی، پھر خوشگوار حیرت سے بولی، آپ بہت جلد واپس آ گئے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل رہا ہوں، تم کھانا گرم کر لو، شام سے بس چائے پر گزارا ہے۔ کچن کے معاملات میں غزالہ ہمیشہ بہت مستعد رہتی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر باورچی خانے کی طرف چل دی۔ غزالہ کی احتیاط کے سبب سارے مراحل خاموشی سے طے ہو گئے۔ میرا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ خوابگاہ میں کھانا شروع کرنے سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ اسی وقت میجر بخشی کی نیند خراب کر کے اسے تنگ کروں۔ میں نے پچھلی بار ہری چاند بن کر اسے فون کیا تھا تو اس نے مجھے اگلے دن فون پر رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مجھے وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ میرے پاس اس غیر حاضری کے لیے نادیدہ خطرات کا مضبوط عذر موجود تھا۔ ہری چاند ہمارے قبضے میں تھا۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ ٹریفک کے خوفناک حادثے کا شکار ہونے کے نتیجے میں اس کا چہرہ اتنی بری طرح مسخ ہوا تھا کہ چہرے سے اس کی شناخت ہونی ممکن نہیں تھی۔ ایک دو روز میں پولیس یہ کڑیاں ملا لیتی کہ حیدرآباد سے آگے سڑک اور کار کے حادثے کے بعد پر اسرار طور پر غائب ہونے والا زخمی کار ڈرائیور ہی کراچی کے کسی علاقے میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس وقت تک میں اطمینان سے ہری چاند بن کر بخشی کے اعصاب پر سوار رہ سکتا تھا۔ شکم سیر ہوتے ہی میری طبیعت پر کسل مندی سوار ہونے لگی۔ آرام کی خواہش سے مغلوب ہو کر میں نے بستر کا رخ کیا اور میجر بخشی کو فون کرنے کا ارادہ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ غزالہ بستر پر آئی تو میں اسے ہری چاند کے بارے میں بتاتے بتاتے سو گیا۔ اگلی صبح میں شاید دیر تک سوتا رہتا، مگر ویرا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس وقت 11 بج چکے تھے۔ کل شام سے تم ماروتی کے چکر میں نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے ہو، اب یہاں پڑے نیستی پھیلا رہے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ۔ آنکھیں کھولتے ہی میرے کانوں میں ویرا کی تیز آواز آئی۔ وہ شاید رات کو خواب میں بھی ماروتی کو دیکھتی رہی تھی۔ بعض اوقات تم شائستگی کی ساری حدیں پار کر جاتی ہو۔ میں نے منمنا کر ناخوشگوار لہجے میں کہا، یہ میرا کمرہ ہے، تم کس سے اجازت لے کر یہاں آئی ہو؟ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ غزالہ کچن میں ہو تو میں دستک دیے بغیر یہاں آ سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سلیپنگ سوٹ پہن کر کرینے سے سوتے ہو۔ اب بستر چھوڑ دو۔ آج کے اخبار میں تمہارے مطلب کی ایک خبر موجود ہے۔ کیسی خبر؟ میں انگڑائی لیتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آیا۔ وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ صاف ستھرے اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلو اور خود دیکھ لو۔ تو کیا میں اس وقت تمہیں گندا نظر آ رہا ہوں؟ مجھے اس پر واقعی غصہ آ گیا۔ میں کیا جانوں؟ یہ بات تم خود جانتے ہو یا پھر غزالہ کچھ بتا سکے گی؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، میں تم دونوں کے نجی تعلقات کے بارے میں اتنی زیادہ باخبر نہیں رہتی۔ وہ مجھے بستر سے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے وہ یہ تبصرہ کرتی ہوئی میرے کمرے سے نکل گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار کے صفحات پر نظر دوڑائی تو پہلی نگاہ میں مجھے 3 خبریں دلچسپ نظر آئیں۔ پہلی خبر قومی شاہراہ پر ٹرک اور بس کے حادثے کے بارے میں تھی، جس میں کار کا ڈرائیور شدید مجروح ہوا تھا۔ ٹریفک پولیس نے حیدرآباد بلکہ حیدرآباد ڈویژن کے سارے ہسپتال چھان مارے تھے، مگر زخمی ڈرائیور کا کہیں سراغ نہیں مل سکا تھا۔ پولیس کو تشویش تھی کہ وہ ڈرائیور کہاں گیا اور اسے جائے حادثہ سے اپنا عزیز قرار دے کر لے جانے والے کون تھے۔ دوسری خبر کا تعلق
تعلق ان امریکی ماہرین سے تھا جو جمی اور ڈیوڈ کی لاشوں کا معائنہ کر کے ان کی موت کے اثر اسباب کا کھوج لگانے کے لیے کراچی پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں مرنے والوں کی گردنوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے علاوہ موت کا کوئی اور سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ مقامی حکام کو دیتے ہوئے یہ پاک لگا دی تھی کہ وہ اپنی حتمی رپورٹ دونوں لاشوں کے امریکہ میں مزید معائنے کے بعد جاری کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔